بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں تمہیں ایک عجیب بات نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کرم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے میرے بیٹے کی ولادت پر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تو ان فرشتوں میں سے ایک ایسا بھی فرشتہ تھا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور پیر بھی نہیں اور اڑنے والے پر بھی نہیں تھے۔ فرشتے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے پاس لائے تھے۔ وہ بھی میری زیارت کرنے اور میرے نواسے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تیرے ہاتھ نہیں اور پاؤں بھی نہیں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری کسی زمانے میں بڑی شان ہوا کرتی تھی، مجھے اللہ نے بڑا مقام اور بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ میں ان فرشتوں میں شامل تھا جن کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہے، جن کو ملائکۃ المقربین کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا قرب اور اتنی عزت تو یہ زوال کیسے؟ اس نے عرض کی کہ ایک دن میں 7ویں آسمان پر سے آ رہا تھا کہ اچانک آسمان کا دروازہ کھلا۔ میں نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا تو میں نے 7ویں آسمان سے کھڑے کھڑے زمین کو دیکھ لیا۔ جب میں نے زمین کو دیکھا تو مجھے ایک انسان نظر آیا جس کے ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں انسان کے ہاتھ بھی نہ ہو اور پیر بھی نہ ہو۔ اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ مر جائے، بندے کو موت آ جائے۔ جب یہ بات میرے دل میں آئی تو اللہ میری اس بات پر ناراض ہو گیا۔ اللہ جلال میں آ گیا اور فرمایا، اے فرشتے، تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ جس کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے وہ میرا گلہ نہیں کر رہا، موت کی تمنا نہیں کر رہا، تجھے زیادہ اس بندے کا خیال ہے۔ میں جو بھی کرتا ہوں بہتر کرتا ہوں، میں کسی سے زیادتی نہیں کرتا، کسی کو دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے لے کر آزماتا ہوں۔ میں نے عرض کی، مولا، غلطی ہو گئی۔ خالق کائنات نے فرمایا، جب نوری غلط کریں گے تو ناریوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے یہ فرمایا اور ساتھ ہی مجھے سزا مل گئی اور میرے پر جل گئے، ہاتھ ختم ہو گئے، پاؤں کٹ گئے۔ اللہ نے مجھے اسی وقت الٹے منہ فلاں جزیرے میں زمین پر گرا دیا۔ میں بلند تھا مگر افسوس پستی پر آ گیا ہوں۔ میں آسمانوں پر تھا، افسوس زمین پر آ گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے زمین پر آئے ہوئے؟ عرض کی، آقا، 7 صدیاں بیت گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جزیرے میں قید تھا، مدینے میں پھر کیسے آ گیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 700 سال سے میں جنگل میں پریشان رہا۔ میں رو رو کر اللہ کو مناتا رہا لیکن اللہ نے میری خطا معاف نہ فرمائی۔ آج میں جزیرے میں زاروں کی طرح رو رہا تھا کہ فرشتے اسی جزیرے سے گزرے۔ جب یہ گزرنے لگے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے، یہ یہاں کیسے؟ فرشتے میرے پاس آئے اور میرا حال پوچھا۔ انہوں نے بڑا افسوس کیا۔ جب یہ آپ کی خدمت میں آنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج یہ اتنے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ ان فرشتوں نے مجھے بتایا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ زمین پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں اور بچے کی زیارت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں کو کہا، خدا کے لیے مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لیتے چلو، شاید میری بھی بگڑی بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے مجھے اس جنگل سے اٹھا کر اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں لے آئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت کے ڈنکے آسمانوں پر سنا کرتا تھا۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، مہربانی فرمائیے، اسی بچے کی محبت کا واسطہ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھ گئے تو اللہ میری تقدیر بدل دے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس فرشتے کی بات سن کر اس کے لیے دعا مانگی، اے خالق کائنات مہربانی فرما، اس کی غلطی معاف فرما، اس کو پہلے جیسی صورت اور صحت عطا فرما اور پہلے والی عزت اور مقام عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنے مقدس ہاتھ اس فرشتے پر پھیرے ہی تھے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا اس فرشتے کے حق میں قبول فرما لی ہے، اللہ ابھی اس کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ پھر عرض کی، اللہ فرما رہا ہے کہ شہزادہ حسین کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگائیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگا دی۔ اللہ نے اسی وقت فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیے اور پاؤں بھی عطا فرما دیے اور اڑنے کے لیے پر بھی عطا فرما دیے۔ یہ شان ہے امام حسین کی چادر پاک کی، جو فرشتے کے جسم پر لگی تو اللہ نے فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ جب امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی؟ ناظرین، کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ جس انسان کو جس شکل میں پیدا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔